فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ کا 8واں رکوع مکمل اور 7ویں رکوع کی آخری 4 آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں. جو حضرات بھی ہمارے اس سلسلہ درس میں باقاعدگی سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے مدنی صورت ہے، اور یہ تقریباً کل کی کل یا اس کا معتدبہ حصہ 6 رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک تقریباً 11 رکوع ہیں کہ جو مسلسل بیان ہے غزوہ تبوک کا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب کہ مسلمانوں میں سے ایک عنصر جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں،
وہ بالکل عیاں اور عریاں ہو کر سامنے آ گئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پکار تھی وہ ہر مسلمان کے لیے تھا کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اس غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں چھوٹ جو ہے صرف بیماروں کے لیے ہو گئی، بوڑھے لوگوں کے لیے ہو گئی اور خواتین، گویا کہ ہر وہ شخص جو جوان ہے، جو جنگ کر سکتا ہے، اسے نکلنا ہے۔ اب منافقین مدینہ کا معاملہ یہ تھا، یہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات بارہا آ چکی ہے کہ بہت ہی دولت مند لوگ تھے، متمول تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب جائیداد تھے۔ تقریباً تمام مفسرین نے ان کی دولت مندی کی اور ان کی جائیدادوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان کے پاؤں کی بیڑی سب سے بڑی جو رکاوٹ بن گئی وہ ان کی اپنی یہی مال و دولت دنیا تھی کہ جو ان کی رکاوٹ بن گئی۔ نتیجتاً ان کی طرف سے جھوٹی قسمیں بھی ہیں، معذرتیں بھی ہیں، ہیلے بھی ہیں، بہانے بھی ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ، بلکہ ان میں اس بہت ہی انتہائی جسے آپ کہیے گری ہوئی بات کہنے والے کا ذکر بھی پچھلی دفعہ جو ہمارا درس تھا اس میں ہو چکا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس شخص نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے تو ایک فتنے سے بچا لیں، میں بڑا حسن پرست انسان واقع ہوا ہوں اور شامی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لہٰذا یہ کہ آپ تو مجھے جو ہے اس آزمائش سے بچا لیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں وہاں اور جا کر میرے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑا جائیں، پھسل جائیں۔ تو اس قسم کی معذرتیں جسے جیسا کہ کہنا چاہیے کہ جو کسی شخص کے اندر جو بھی ایک گند بھرا ہوا ہے وہ اس کی زبان کے اوپر آ گیا، تو وہ اصل میں پس منظر میں ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو پچھلی آیات تھی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول اب آپ ان کے صدقات کو اور خیرات اور انفاق جو اپنے مال میں سے کر رہے ہیں آپ اس کو بھی قبول نہ کیجیے۔ جد ابن قیس جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس نے وہ انتہائی گری ہوئی بات کہی تھی، اس شخص نے یہ چاہا تھا کہ میں تو گویا کہ کسی طرح اپنی جان بچا لوں، لیکن یہ کہ یہ روپیہ پیسہ میری طرف سے حاضر ہے، آپ اس کے ذریعے کچھ سامان زاد راہ لے لیجئے، اپنے استعمال میں لے آئیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کے ذریعے بذریعہ وحی حضور کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے اب صدقات کو اور ان کے انفاق کو آپ قبول نہیں کریں گے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جن کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اب جو بھی آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اگرچہ ہم نے 8واں رکوع مکمل پڑھا ہے لیکن امکان ہے کہ ہم اگر ہمیں وقت نے اجازت دی تو ہم انشاءاللہ اور آگے بھی 9ویں رکوع کے بھی تکمیل کر سکیں گے۔ فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور ان کی اولاد، روپے پیسے والے لوگ ہیں، صاحب جائیداد ہیں، صاحب ثروت ہیں، بڑے خوش لباس ہیں، تن و توش والے ہیں، بڑے صحت مند ہیں، ان کے مال اور اولاد آپ کو مرعوب نہ کر دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ ظاہری جو کچھ بھی ہے اس کے ذریعے آپ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گویا کہ ان کی بڑی حیثیت ہے اور اگر یہ نہ گئے تو شاید کوئی معاملہ ہو جائے گا، آپ ان کو جو ہے کوئی تعجب میں نہ پڑے ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے، اس کا تعلق صرف ان کے ظاہر کے ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ان کی بزدلی اور ان کی بے ہمتی کا تو وہ معاملہ ہے گویا کہ دیمک زدہ لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کأنہم خشب مسندہ، وہ لکڑیوں کی مانند ہے، سوکھی لکڑیاں، دیمک زدہ لکڑیاں کہ جنہیں سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بہت بھلی چنگی لکڑی نظر آئے گی، بڑی صحت مند ہوگی، بڑے نقش و نگار اس کے اوپر ہوں گے، گویا کہ خوش لباسی کو اگر کسی شخص کا وصف ہے تو ظاہر کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں ان میں موجود ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا کیفیت کیا ہے، جیسا کہ آج کے درس میں بھی وہ الفاظ آ جائیں گے کہ بالکل ہی بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہی دو چیزوں کے ذریعے، ان کی مال اور ان کی اولاد کے ذریعے انہیں اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ مال جو انہوں نے بڑی محنت سے جمع کیا تھا، جب اس دنیا سے واپسی کا مرحلہ آئے گا تو کس قدر حسرت ہوگی کہ جس کے لیے میں نے سیاہ سفید دے کیا، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، امانت میں خیانت کی اور اپنے کھتے بھر لیے، لیکن یہ کہ اب آخری وقت میں میرے یہ مال میرے کسی کام نہیں آ سکا، اس سے بڑی حسرت کیا ہوگی۔ اور اسی طرح جو ان کی اولاد ہے جس کی کثرت پر انہیں بڑا ظلم ہے، یہی اولاد ان کے لیے سوہان روح بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انہی کے ذریعے انہیں اس دنیا میں عذاب دے گا، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے گی اسی حالت میں کہ حقیقتاً یہ کفر پر تھے، اسلام کی چادر اور لبادہ تو انہوں نے اڑا ہوا تھا، بظاہر مسلمان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک حکم نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی، آپ نے ان منافقین کی نماز جنازہ بھی ادا کی، خاص طور پر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس وقت تک چونکہ وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، لا تقم علی قبرہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی نماز جنازہ یا ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے استغفار کرنا اب آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں تھا، عبداللہ ابن ابی کا اسی دوران میں انتقال ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس موقع پر بہت سے صحابہ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، وہ بھی آپ کو روکتے رہے۔ لیکن یہ کہ وہ آپ کی طبیعت کے اندر جو ایک مروت تھی، جو ایک شرافت تھی، اس کا تقاضا یہ تھا، اور اسی کا مظہر یہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے آ کر جب جھوٹی قسمیں کھائی جاتی تھی تو حضور اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ اسے مروت اور شرافت کے خلاف گردانتے تھے کہ میں کسی شخص کی معذرت یا اس کا عذر جو ہے اس کو رد کر دوں۔ لہٰذا اس کی کلائمیکس یہ تھا کہ حضور نے گویا کہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ لیکن یہ کہ اس موقع پر پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، جبکہ ان کے عبداللہ ابن ابی ہی کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صادق الایمان صحابہ میں سے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ اپنا کرتا عطا فرماتے۔ ظاہر ہے کہ بیٹے کے دل میں باپ کے لیے جو محبت ہوگی یہ الگ بات ہے، کہ یہی حضرت عبداللہ تھے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، کہ غزوہ بنو مصطلق سے جب واپس ہوئے تو مدینہ کے باہر جو ہے فصیل پر کھڑے ہو گئے تھے، اگرچہ فصیل اس معنی میں نہیں تھی، لیکن جو ایک مین شاہراہ تھی جو مدینہ کو جاتی تھی، اس پر کھڑے ہو گئے تھے ننگی تلوار لے کر، کہ جب تک عبداللہ ابن ابی جو ہے حضور سے جا کر معافی طلب نہیں کرے گا اس واقعے کی کہ جو غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر ہوا تھا، کہ جب کہ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ مہاجر جو ہیں انتہائی کمزور ہیں، ذلیل لوگ ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے جو عزت والے تھے، انہیں چاہیے کہ مدینہ جا کر ان بے عزت لوگوں کو یہاں سے بے دخل کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن بہرحال ایک جذباتی بات ہوتی ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اپنا کرتا عطا فرما دے، تاکہ اس کو جو ہے بطور کفن اس کے اندر جو حضور کے کرتے میں ان کی جو ہے تدفین ہو سکے۔ تو حضور نے اپنا کرتا جو ہے عطا فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضور سے شکایت کی کہ حضور آپ اس شخص کو کہ جس کا نفاق اور جس کی اسلام دشمنی جو ہے سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے اپنا کرتا مبارک عطا فرما دیا، تو حضور نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا بھی اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام معاملات وہ شرافت اور مروت کی بنیاد پر تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے معاملہ اختیار کیا جاتا رہا، تاکہ کہ حکم آ گیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اب آپ ان میں سے کسی کے لیے نماز جنازہ اور استغفر لہم ام لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 یا 70 سے زائد مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی معافی کرنے والا نہیں ہے۔ تو وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، تو ان کی جان تو نکلی اس حالت میں کہ یہ تو کفر پر تھے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ بڑی قسمیں، حلف اصل میں کہتے ہیں اس بات کو کہ جو انسان اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کہے، جسے ہم قسمی بیان کہیں گے۔ قرآن حکیم میں بھی بہت سی صورتیں وہ ہے کہ جن کا آغاز قسم سے ہوا، وَالْعَصْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، کہیں آسمان کی قسم کھائی گئی، کہیں سورج کی قسم کھائی گئی، کہیں رات کی قسم کھائی گئی۔ تو قسم اللہ تعالیٰ اگر کھاتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی عظمت ہے، ان چیزوں میں کوئی عظمت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مختلف نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن انسان جب قسم کھاتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں، لہذا اللہ کو گواہ بنا کے جو قسم کھائی جائے وہ حلف ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ خدا کو شاہد کر کے یہ بات کہتے ہیں، حلفیہ قسم کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، وہ واقعتاً مسلمان ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ وہ ہرگز ہے مسلمانوں تم میں نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ لوگ انتہائی بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ اس لیے کہ کسی شخص کے لیے اگر جہاد میں نکلنا اس کے لیے وہ تصوری سہانے روح ہو تو اس کے معنی کیا ہوا کہ بزدلی، اور انسان جسے آپ صحیح ہے کہ اپنی جوان مردی کے بالکل اپوزٹ جو بات ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، کوئی رسک لینے کو تیار نہیں، انتہائی ڈرپوک انسان۔ یفرقون، فاروق یفرق، یہ آتا ہے کسی شخص کے جو ہے انتہائی ڈرپوک ہونے کے لیے اور انتہائی بزدل ہونے کے لیے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، اگر یہ پائیں کوئی بھی پناہ کی جگہ، اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام ہے۔ ظاہر ہے آپ کی طرف سے نفیر عام میں تو ہر مسلمان شامل ہو گیا۔ اب جو شخص جانا نہیں چاہتا اور اسی وقت سے اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا کہ مجھے تو جا کر یہ بات کہنی ہے، میری تو یہ معذرت تیار ہے، میں تو یہ بھیلا بنا دوں گا، میں یہ قسمیں کھا لوں گا، تو اب وہ کیا چاہے گا کہ اس مجلس میں کہ جس میں بیٹھ کر اس نے حضور کے الفاظ سنے وہاں سے کسی طرح کھسک جائے۔ یتسللون منکم لواذا، قرآن میں ذکر آیا ہے، وہ لوگ کہ جو دوسروں کی آڑ لیتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے کھسک جاتے ہیں، انہیں اسی میں عافیت نظر آتی ہے۔
تو ان کے بارے میں قرآن نے تبصرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لو یجدون ملجان، اگر یہ پائے کوئی بھی پناہ کی جگہ، او مغارات، مغارات غار کی جمع ہے، یا یہ کہ غار بھی ظاہر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں جا کر انسان چھپ سکتا ہے، او مدخلاً، یا کہیں بھی سر گھسانے کی جگہ انہیں مل جائے۔ یہاں بھی گویا کہ مراد یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی جگہ جو گویا کہ اپنا سر ڈال کر تو مطمئن ہو جائیں کہ میں حضور کی نگاہ سے جو ہے اوجھل ہو چکا، درحال ہے کہ پورا دھڑ تو باہر موجود ہے۔ یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جو کبوتر کے اوپر صادق آتی ہے، یا شتر مرغ کے لیے آپ حضرات کی اس سے واقف ہیں کہ کبوتر اگر کسی بلی کو دیکھے یا کتے کو دیکھے کہ اس پر حملہ کر رہا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے کے معنی کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا جیسا کہ وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کوئی آنکھیں بند کر لے تو باہر خارج میں جو چیز بھی ہے اس کو نظر نہیں آئے گی۔ یہی معاملہ شتر مرغ کا بھی ہے، وہ بھی غالباً کسی کو اگر دیکھتا ہے کہ میری طرف حملہ کرنے والا ہے تو اپنی گردن جو ہے وہ ریت کے اندر دبا دیتا ہے، اور اپنی تئیے سمجھتا ہے کہ شاید میں محفوظ ہو چکا ہوں، شاید میری گردن یا میرا سر ریت میں جانے سے میرا پورا جسم بھی محفوظ ہو گیا۔ تو غالباً یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہیں ایسی جگہ بھی پا جائے کہ جہاں وہ داخل ہو سکیں، اگرچہ ان کا پورا دھڑ باہر ہے، تب بھی یہ اس کی طرف جو ہے سبقت کریں گے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو وہاں سے الٹے منہ جو ہے وہ وہاں سے گویا کہ پشت دکھا کر بھاگ جاتے، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ رسیاں توڑا کر بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے کہ جو کسی درجے میں بھی اس کام کی طرف راغب نہ ہو کہ جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اگر آپ جبر کے ساتھ اس کی طرف جانا چاہیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گویا کہ وہاں سے ایسا بھاگے گا کہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھے گا، رسیاں توڑا کر بھاگنے والی بات۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اب دیکھیے منافقین کا ایک اور شعر بھی یہاں بیان کیا گیا، اور ایسے بدبخت لوگ اس معاشرے میں موجود تھے، اور ایک واقعے کا موقع جو اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے صدقات اور خیرات کا معاملہ آیا اور آپ نے وہاں مدینہ کے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا، تو انہی منافقین میں سے ایک بدبخت تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اب اس پر حضور نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اور اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت بڑی جلالی تھی، تفسیر ابن کثیر اس کو اپنے حوالے میں لے کر آئے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکال دی کہ حضور مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ اس لیے کہ یہ بات کہنے کے لیے جو ہمت چاہیے، اور جو اندر جسے آپ کہیے کہ وہ ایک خساست چاہیے، اور جس درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عدم اطمینان چاہیے، اعدل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ بھی تھے کہ جو یہ کہنے والے تھے۔ اسی طرح بہت سے مواقع اور ہیں کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ نے اپنے لیے جو بھی صدقات و خیرات ہیں یا زکوٰۃ میں سے اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے اس کو بالکل سراسر منع فرما دیا تھا۔ جو روایت آج تک چلی آ رہی ہے کہ جو واقعتاً سید ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت فاطمہ، ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نرینہ اولاد تو عطا نہیں فرمائی تھی، بیٹی تھی، اور ان سے جو نسل چل رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اور آج بھی اس کے اوپر قائم ہے کہ صدقات اور اس قسم کی جو چیزیں جو ہیں، جس میں خاص طور پر زکوٰۃ، صدقات کیا ہے؟ زکوٰۃ صدقات واجبہ ہے، وہ اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علل اعلان اس بات کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان منافقین میں ایسا طبقہ موجود تھا کہ جو کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے الزامات نہ لگاتے ہیں۔ تو مِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے بعض ایسے کینہ پرور لوگ بھی ہیں کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طعنہ دیتے ہیں صدقات کی تقسیم کے بارے میں، اور یہ الفاظ اس نے اپنی زبان سے کہے، اعدل یا محمد فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اے نبی اگر آپ ان کو اس مال میں سے کچھ دے دیں تو بڑے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے کہ اصل محبت تو مال و دولت دنیا سے ہے، یہاں کا روپیہ پیسہ، یہاں کی چیزیں، یہاں کی اجناس، یہاں کی کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ان میں سے کوئی شے اگر ان کو دے دی جائے تو بہت ہی مطمئن ہو جائیں گے۔ رضو وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر آپ انہیں نہ دیں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور ناراضگی ہونا ایک بات ہے، لیکن اس کے بعد طعنہ زنی پر اتر آنا اور اس قسم کی باتیں کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے، عدل سے کام لیجئے، اب یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ ان کا ایک کردار قرآن نے قیامت تک کے لیے یہاں محفوظ فرما دیا۔ اب اسی کا ایک، اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی جھلک ہے، غزوہ حنین اس سے پہلے ہو چکا، غزوہ تبوک جیسا کہ میں نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا آخری غزوہ ہے، غزوہ حنین اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس موقع پر، غزوہ کے موقع پر، بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا،
اس لیے کہ جو قبائل وہاں موجود تھے مکہ سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کا جو ہے بہت کھاتے پیتے، بہت ہی مال و دولت والے، اور خاص طور پر ان کے جو غلے تھے جن میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ اور مویشی شامل تھے، وہ بہت کثیر تعداد میں تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر یہ واقعہ چونکہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، اور مہاجرین جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کا تعلق حضور کے ساتھ اس اعتبار سے بھی تھا کہ ان کا تعلق اسی شہر سے تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ لہٰذا آپ نے جب اس مال غنیمت کی تقسیم کی ہے، وہ صدقات جو بھی آپ کے پاس آئے تھے اس شکل میں، اور اس مال غنیمت میں سے، اس میں سے زیادہ حصہ حضور نے ان لوگوں کو دیا کہ جو مہاجر تھے، یا یہ کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ اس فتح مکہ کے موقع پر بے شمار لوگ ایسے تھے وہاں کے رہنے والے، منافقین اور مشرکین اور کافر، جو حضور پر ایمان لے آئے۔ اب تالیف قلب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ حصہ دیا۔ اس موقع پر انصار مدینہ کی جو ہے کہیں آپس میں سرگوشیاں ہوئیں، کوئی جسے آپ کہیے کہ خسر پھسر شروع ہو گئی، اور ان میں سے بعض نے ایسے بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ اب جب مال غنیمت اتنی کثیر تعداد میں ہاتھ آیا تو اس موقع پر انہیں اپنے وہ بھائی یاد آ گئے کہ جن سے ان کا خصوصی تعلق ہے، گویا کہ مکہ والے مراد تھے۔ جب حضور کے کانوں میں یہ بات پڑی ہے تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ خطبہ ہے کہ جو احادیث اور کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں جسے آپ کہیے کلائمیکس کیا بات تھی، وہی میں نوٹ کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا تفصیلی جو ہے اس کا ذکر پورے خطبے کا تو نہیں ملتا، لیکن یہ الفاظ آپ کو احادیث میں مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضور نے انصار مدینہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس کے قائل نہیں ہو کہ تم لوگ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی؟ کیا تم اس بات کو نہیں مانتے کہ تم بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائی، سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ اب گویا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات تھیں، اور یہی اس میں ایک بہت بڑی بات بھی تھی کہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے رہنے والے قبائل تھے، ان کی باہمی چپکرش چلتی رہتی تھی، ان کے جنگ و جدال تھا۔ حضور نے اس بات کو بھی سامنے رکھا، کیا میرے ہی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مواخات پیدا نہیں کی تھی؟ اوس اور خزرج دو ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، کہ اللہ نے مجھے ذریعہ نہیں بنایا کہ تمہارے درمیان دوستیاں اور محبتیں اور باہمی اخوت کے تعلقات پیدا ہو گئے؟ تو تمام انصار کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ پھر اب حضور نے گویا کہ جسے آپ کہیے کہ یہ ایک کلائمیکس تھا، اب اینٹی کلائمیکس ہے۔ تو حضور نے کہا تمہیں حق حاصل ہے یہ بات کہنے کا کہ اے محمد، تمہیں تمہارے گھر والوں نے نکال دیا تھا، مکہ کے رہنے والوں نے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم اور تمہارے ساتھی یہاں آئے تھے کہ جن کے پاس تن ڈھانپنے کے کپڑے موجود نہیں تھے، ہم مدینہ والے تھے کہ جنہوں نے تمہیں گھر فراہم کیے، جنہوں نے تمہیں تن و توش کے ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیے ہیں، کھانے دیے ہیں، ہاں تم یہ کہنے پہ حق بجانب ہو۔ اب یہ باتیں گویا کہ ایک طرف حضور نے اپنی طرف سے جو باتیں تھیں وہ ان کو ریکارڈ کروا دی، اور دوسری طرف سے یہ کہ ان کی طرف کے جو احسانات تھے، حضور نے گویا کہ یہ کہا کہ تم اس کہنے میں بالکل صادق ہو، بالکل سچے ہو، اگر تم یہ کہو کہ تم وہاں سے آئے تھے، مہاجرین جس حالت میں آئے تھے، ہم نے پناہ دی تھی، ہم نے اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا تھا، ہم نے اپنے روپے پیسوں کو تقسیم کر دیا تھا، اور اپنے مہاجر بھائی کے لیے وہی کچھ رکھا تھا جو ہم نے اپنے لیے رکھا۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا تو کیا اے انصار مدینہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو یہ بھیڑ بکریاں اور مویشی لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر کو پلٹو؟ اور اس پر جو صحابہ تھے، جو انصار مدینہ تھے، ظاہر ہے کہ ان کی جو کیفیت ہوئی ہوگی، اور حضور کی جو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی جو خطابت ہے، آپ کی جو ایک فصاحت و بلاغت ہے، اس کا بھی کلائمیکس ہے۔ تو اس موقع پر اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیا گیا تھا کہ آپ کو خیانت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہلکی سی خسر پسر بھی جو حضور کے کانوں تک پہنچی، جو انصار مدینہ کر رہے تھے کہ اب جب مال غنیمت آیا تو اب وہ لوگ یاد آ گئے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بھائی بند تھے، جو ان کے قبیلہ والے تھے، جو وہاں کے مکہ کے رہنے والے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ راضی ہو جاتے اس بات پر، یا راضی ہو جائیں ان باتوں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان تک پہنچائی ہے۔ یہاں چونکہ سیاق و سباق میں مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلی آیت میں چونکہ اسی کا ذکر تھا کہ اگر اے نبی آپ ان کو کچھ دے دیں تو یہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے شاداں فرحاں ہوتے ہیں، اب کوئی گلہ نہیں ہے
کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر آپ ان سے روک لیں تو اب یہی ہے کہ جو آپ کے لیے کہتے ہیں کہ اے دل یا محمد، اے اللہ کے رسول عدل و انصاف سے کام لیجیے۔ اگر یہ راضی ہو جاتے جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا، وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، یہ مال و دولت دنیا اس کی کیا حیثیت ہے، اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی۔ سیؤتین اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ عن قریب ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، کوئی اور موقع آئے گا اللہ کے رسول ہمیں بھی نوازیں گے، اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی۔ انا الی اللہ راغبون، یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت اختیار کرنے والے ہیں۔ صادق الایمان لوگوں کا طرز عمل تو یہ تھا، لیکن جو منافقین تھے ان کا وہ پوری کیٹیگری جو ہے اس کا ذکر آ گیا کہ ان میں تو ایسے دریدہ ذہن بھی تھے کہ جو حضور کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انما الصدقات للفقراء، ایک خاص طور پر حدیث میں نے نوٹ کی تھی، حضرت عمرو ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم میں سے جس کو مال دیتا ہوں، یہ مراد صدقات ہیں، کوئی خیرات آ گئی ہے، کہیں سے کوئی اور مال غنیمت جو ہے حضور کے ہاتھ آیا ہے، جس کو میں مال دیتا ہوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے اس بنیاد پر دے رہا ہوں، بلکہ میں اسے مال اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے اندر مال کی طلب پاتا ہوں۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ ان منافقین کے جن کے شر سے اندیشہ تھا کہ جنہیں اگر نہ دیا گیا تو یہ دریدہ ذہنی میں بہت آگے نکل سکتے ہیں، اور جسے آپ کہیے کہ مال غنیمت کے اندر جو ہے نقب لگانے کا الزام بھی حضور کے اوپر جو ہے وہ عائد کر سکتے ہیں، لہذا حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ جن کو میں یہ مال دے رہا ہوں، صدقات و خیرات اگر میرے پاس آئے ہیں ان میں تقسیم کر رہا ہوں تو مجھے ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے بھی دیتا ہوں کہ مجھے ان کے شر کا اندیشہ ہے اور میں ان کے اندر بے چینی اور ہلکا پن پاتا ہوں۔ گویا کہ اگر انہیں مال نہیں دیا جائے گا تو ان کی دریدہ ذہنی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب دیکھیے کہ یہ آیہ مبارکہ وہ ہے کہ جہاں زکوٰۃ کی مدات کا ذکر ہے قرآن میں، اگرچہ الفاظ یہاں صدقات کے ہیں لیکن اس آیت کے آخر میں آ گیا فریضۃ من اللہ، یہ صدقہ وہ ہے جسے اللہ نے فرض قرار دیا، لہذا تمام مفسرین کا اجماع یہ ہے کہ یہاں فرض صدقہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ صدقات نافلہ تو بے تحاشا ہے، صدقات بھی آ گئے، پھر اس کے اندر خیرات بھی آ گئے، اور اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے کا حکم دیا ہے کہ تمہارا داہنا ہاتھ جو خیرات کر رہا ہو، جو صدقات بانٹ رہا ہو، تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو صدقات واجبہ ہیں ان کے اندر زکوٰۃ اور عشر ہے، جس کا گولا کہ علی الاعلان اس کی تقسیم ہوگی۔ انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات کن لوگوں کا حق ہے، وہ 8 مدات کا آگے ذکر آ گیا، لیکن آخر میں فرمایا گیا فریضۃ من اللہ، یہ صدقات وہ ہیں جو اللہ نے فرض قرار دے دیے۔ گویا کہ یہاں اب بات متفق علیہ ہو گئی کہ یہاں صدقات سے مراد جو ہیں صدقات واجبہ ہیں، جن میں زکوٰۃ اور عشر شامل ہیں۔ اب آئیے کہ جو جہاں ترتیب آئی ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ صدقات کا اور صدقات واجبہ اور عشر کا، زکوٰۃ اور عشر کے اولین مستحق کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً یہ زکوٰۃ کی مدات میں مد اول فقیر اور مسکین ہیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر اسلامی حکومت قائم ہے جیسا کہ دور خلفائے راشدین میں ہوا، تو صدقات واجبہ جو ہے وہ حکومت کے بیت المال میں جمع کرانا لازم ہے۔ اب گویا کہ وہاں اس ریاست کا حکومت کا کام ہوگا کہ ان فقراء کو اور ان کے لیے وظیفے مقرر کر دے، اگر کوئی فرض کیجئے معذور ہے اس کے لیے زندگی بسر کرنے کا کوئی گزر الاؤنس جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے، یہ اس حکومت کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ جو حدیث سنی ہوگی کہ دور خلفائے راشدین کے اندر اس درجے خوشحالی ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے صدقات، یہاں صدقات سے مراد عام طور پر زکوٰۃ لی جاتی ہے، کہ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اندازہ کیجئے آپ۔ لیکن یہاں کون سے صدقات مراد تھے؟ اس حدیث میں جو واقعہ آپ نے سنا بھی اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دور خلافت جو ہے، خاص طور پہ نظام خلافت کی جو برکات ہے، دور خلافت راشدہ، ان کے ثمرات اور برکات کے ذکر میں یہ کرتے ہیں، اس درجے خوشحالی ہے کہ گویا کہ ان صدقات کو وصول کرنے کے لیے کوئی آپ کے سامنے موجود ہی نہیں، کہاں لے کر جائیں گے؟ یہاں اصل میں وہ صدقات نافلہ مراد تھی۔ صدقات واجبہ جسے زکوٰۃ اور عشر کہیں گے وہ تو حکومت وقت بیت المال میں جمع ہو گیا۔
اب جو باقی انسان کے انفرادی طور پر اپنی آزاد مرضی سے جو تقسیم کر سکتا ہے، جو صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، جس میں فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، یتامہ بھی ہیں، اور پھر ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنے اعزا و اقارب ہیں، اس لیے کہ وہ احادیث بھی میں آپ کو سناؤں گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اپریشیٹ فرمایا اس خاتون کو کہ جس نے اپنے جو زیر کفالت تھے ان پر اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا حضور کے سامنے عہد کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ جو شخص جتنا زیادہ قریب ہے رشتے میں اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس خاتون کو تو اللہ تعالیٰ دوگنا درجہ عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی تقسیم کا اجر تو ہے ہی، جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس طرح زکوٰۃ کی تقسیم کا بھی ثواب ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے اس رشتہ دار کو دیا کہ جو مفلوق الحال تھا، جو گویا کہ ابھی اس قابل نہیں تھا کہ اپنے لیے معاش کما سکتا، تو گویا کہ اس کو ایک قرابت داری کا صلہ اور اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور زکوٰۃ کی تقسیم کا بھی دے گا۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً یہ زکوٰۃ جو ہے یہ حق ہے فقراء اور مساکین کا۔ یہاں باریک سا فرق ہے، فقیر اور مسکین عام طور پر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جسے ہم کہیں گے مفلس ہے، کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے جو ہے جسے آپ زندگی کی دورانیہ جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ نہ کوئی محنت کر سکتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، نہ یہ کہ اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے کہ کوئی ریڑھی لگا لے، اب یہ وہ طبقہ ہوگا جسے فقیر اور مسکین کہیں گے۔ لیکن اس میں باریک سا فرق ہے۔ مسکین کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پاس جا جا کر سوال کرے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں کو جس کا حال معلوم نہ ہو۔ گویا کہ ایک تو پروفیشنل بیگرز ہیں ہمارے ہیں جنہیں فقراء کہتے ہیں، اگرچہ عام طور پر دونوں مترادفات ہیں، فقیر اور مسکین ہم سمجھتے ہیں ایک ہی ہے، لیکن باریک سا فرق ہے کہ مسکین وہ ہے کہ جن کو یہ عادت نہیں ہوتی کہ جا کر دستے سوال دراز کرتے پھریں، کہیں چوک میں کھڑے ہو گئے، کہیں مسجد کے بعد کھڑے ہو گئے، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ اپنے دکان پر اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور ایک پورا آپ کو جو ہے معلوم ہوگا پروفیشن ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آ رہا ہے، بظاہر وہ خاتون ہے یا یہ کہ وہ مرد ہے، بظاہر وہ ہٹا کٹا بھی ہے، صحت مند بھی ہے، لیکن یہ کہ اپنے اس روزی کے لیے وہ محنت کرنے کو تیار نہیں، یہ ایزی منی مجھے حاصل ہو جائے اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ ہوں گے جو لپٹ لپٹ کر سوال کرنے والے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ جسے فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین وہ ہیں کہ جو لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا، لحاف کیسے کہتے ہیں؟ جو شے آپ لپیٹ لیتے ہیں اپنے گرد، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اس کے جان کے درپے نہیں ہو جاتے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے سنایا تھا ایک موقع پر، یہ غالباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، مسجد دارالسلام میں عید الفطر کی نماز ہم پڑھنے گئے تھے، تو کرنل سلیم سلامت اللہ صاحب ایک ہمارے وہاں کے بہت سے حضرات شاید ان سے واقف بھی ہوں کہ مسجد دارالسلام انہی نے تعمیر کی تھی، باغ جناح کے اندر جو مسجد ہے، بہرحال ان کی کرتا دھرتا تھے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے وہاں لے جا کر جو ہے خطبہ جمعہ کا آغاز کرنے بھی انہی کا گویا کہ کی رول تھا۔ ان کے بیٹے ایک موقع پر میں بھی وہاں موجود تھا، نماز کے بعد ہم گلے مل رہے تھے، انہوں نے کسی فقیر کو اپنا بٹوا نکال کر اس میں سے کوئی 10 روپے دے دیے۔ اب جتنے وہ اپنی چادریں بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے فقراء، انہوں نے اپنی چادریں لپیٹی اور دھاوا بول دیا ان کے اوپر، اور وہاں سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا، ان کے کپڑے پھٹ گئے اور ہانپ گئے وہ کسی طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور جس طرح انہوں نے یکبارگی ہو کر ان کے اوپر حملہ کیا ہے وہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس طرح وہ بالکل پریشان ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچتی نظر نہیں آ رہی تھی، کپڑے ان کے پھٹ گئے تھے۔ اور یہ کیفیت کن لوگوں کی تھی کہ جو لپٹ لپٹ کر سوال کرنے والے ہیں، جبکہ مسکین وہ ہے کہ تعرفہم بسیماہم، قرآن میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان لیتے ہو کہ ضرورت مند ہیں، ان کے حالات جو ہیں گویا کہ معاش کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کا پروفیشن یہ بن گیا، اگرچہ یہاں جو ذکر کیا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، لیکن یہ کہ اس زمانے میں یہ شاید اتنا بڑا پروفیشن تھا نہیں، اس لیے کہ آپ کو بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس آ کر 10 سوال دراز کیا، آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے 2-3 چیزوں کے نام گنوا دیا کہ گھر میں میرے پاس یہ برتن موجود ہیں، فلاں چیز ہے، تو حضور نے کہا لے کر آؤ، اور اس کے بعد ان چیزوں کی آپ نے نیلامی فرمائی اور کہا کہ تم میں سے مسلمانوں کوئی ہے جو اس کا زیادہ سے زیادہ مول لگا دے۔ بعض صحابہ نے اس کا حضرت عثمان تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے بہت اچھا مول لگا دیا، تو حضور نے اس کو کیا اور ایک کلہاڑا اور رسہ لا کر اس کو دیا کہ جاؤ نکل جاؤ جنگلات میں اور وہاں سے جھاڑیاں اور جو ہے جو بھی چارہ وارہ ہے اس کو کاٹ کر لاؤ اور اس طرح اپنے لیے باعزت روزی کا اہتمام کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب و تشویق تو اس حد تک تھی، لہٰذا اس دور میں ممکن ہے کہ یہ جو پروفیشنل بیگری والا جو ہے پورا ایک انسٹیٹیوٹ موجود نہ ہو، لیکن آج تو موجود ہے۔
انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ اب یہاں خاص طور پر پرائرٹی بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو بھی زکوٰۃ کا مال ہے اولین مستحق فقراء اور مساکین ہے، والعاملین علیہا، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے پر معمول کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ کارندے ہوں گے نا، جن کو سیلریز دی جاتی ہوں گی، جن کو کوئی تنخواہیں دی جاتی ہوں گی، اب ان کو چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آنا، لہذا ان کی سیلری یا ان کی تنخواہ یا ان کا معاوضہ جو ہے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طرح دلوں کے اندر الفت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ بہت سی روایات ایسی موجود و تفاسیر میں ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اس دور میں ان لوگوں پر بھی خرچ کیا جو غیر مسلم تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر گویا کہ یہ مد جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اس میں خاص طور پر غیر مسلموں کے اوپر اس کا اطلاق جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمان جاری کر دیا کہ آج کے بعد اب یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب اسلام غالب ہو چکا ہے۔ جب تک اسلام مغلوب تھا اس وقت امید تھی کہ بہت سے مسلمان، بہت سے ایسے جو غیر مسلم ہیں، وہ اسلام قبول کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اس بنیاد پر کہ ان کی آپ نے مالی معاونت کر دی۔ جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے جو عیسائیت کا مذہب جو ہے جو پھیل رہا ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہے، کتنے ہی مسلمان عیسائی ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کا نام جو ہے محمد عنایت تھا، بعد میں عنایت مسیح بن گیا۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ بہت کوئی کڑا وقت اس پر آیا تھا، جو عیسائی مشنریز ہیں انہوں نے اس کی اتنی مالی ہیلپ کی کہ ان کے اتنے زیر بار احسان ہو گیا وہ شخص کہ اس نے جو اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی۔ لیکن یہ کہ یہ اس دور میں جب کہ ابھی اسلام غالب نہیں ہوا تھا، اس وقت تک کے لیے اس کی وہ مد موجود تھی کہ جس میں آپ جو ہے اس کو خرچ کر سکتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ والغارمین، اور اس سے اگلی کیٹیگری کون ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرضے اور تاوان کے بوجھ تلے پس چکے ہوں، جن کے پاس گویا کہ اپنا جو کچھ بھی ہے اس کو بیچ باچ کر بھی وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے، اب زکوٰۃ کی مال میں سے ان کی بھی گویا کہ قرآن حکیم نے ایک مد مقرر کر دی، والغارمین وفی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے رستے میں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، یہاں کچھ اختلاف ہے، ہمارے ہاں جو بھی ائمہ سلف ہیں ان کے ہاں تو اتفاق ہے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ گویا کہ یہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اس مد میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ خرچ کیا جا سکتا ہے، جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد اپنے مسلح تصادم تک پہنچ چکی ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، مغازی۔ لیکن یہ کہ اس کا ہمارے ہاں جو بھی جدید لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کو عمومی اطلاق کرتے ہیں، اس میں گویا کہ وہ اس بات کو بھی لے آتے ہیں کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ جہاد بالمال کیا ہے؟ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، خواہ وہ اپنے بالکل ابتدائی سٹیج پر کیوں نہ ہو، ابھی صرف نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہو، ابھی صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو، لیکن وہ بھی جہاد بالمال میں آ جائے گا۔ لہذا یہاں مراد وفی سبیل اللہ سے مراد جو ہے ان لوگوں نے یہ لی ہے کہ دین کا کوئی کام بھی کہ جہاں گویا کہ دین کی ترغیب، دین کے لیے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو، اس کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہو، ان مدات میں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے ائمہ سلف ہیں ان کے نزدیک یہاں فی سبیل اللہ سے مراد وہی کام ہے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے ذیل میں آتا ہے، جہاد مسلح تصادم والا۔ وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافر۔ کوئی شخص مسافری کی حالت میں ہے، اس کی فرض کیجیے جیب کٹ گئی ہے، جو روپیہ پیسہ تھا اس کا کہیں ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، اگرچہ وہ صاحب مال ہے، اپنے گھر میں ہوتا تو صاحب جائیداد بھی تھا، لیکن جس علاقے میں اس وقت وہ موجود ہے وہاں اس کی زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، خواہ ایسا شخص صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ کہ حالت مسافرت میں اب اس کے اوپر ایسی بپتا پڑ گئی ہے، اس کا ممکن ہے بہت سے حضرات کا معمولی مشاہدہ بھی کچھ ہوا ہو جو بھی عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں ہمارے ہاں، کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں حرم کے باہر وضو کر رہے ہیں، آپ کے قریب آ گیا کوئی شخص اور آ کر کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میرے تو اس طرح بیلٹ کے اندر اتنے پیسے موجود تھے، وہ کاٹ کر لے گیا، اب تو میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں واپس جا سکوں، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور کچھ آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کچھ معلوم نہیں کہ کتنے فیصد سچ ہے اور کتنے فیصد جھوٹ ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہاں یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر گویا کہ وہ اپنی اس حالت مسافرت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر اس موقع پر آپ سے جو ہے روپیہ پیسہ مانگتے ہیں کسی طرح ہماری مدد کر دی جائے، یہ پروفیشنل بیگری ہے۔ تو فرمایا گیا وہ ابن السبیل، راہ چلتے مسافر کو بھی اگر کوئی مسافرت میں ہے اور وہ خواہ وہ صاحب نصاب ہو بھی، لیکن اس پر ایسی افتاد پڑ گئی ہو تو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔
فریضۃ من اللہ، اب یہ وہ الفاظ ہے کہ جس نے اس کو متعین کر دیا کہ انما الصدقات سے مراد کیا ہے؟ صدقات واجبہ، زکوٰۃ اور عشر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے جو قائم کر دیا گیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان منافقین، منہم، ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ذکر تو منافقین کا ہو رہا ہے۔ ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور اس ایذا پہنچانے کی ایک شکل کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کان ہی کان ہے، نرے کان ہے۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کان کا کچا ہونا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جو بات آپ کے کان تک پہنچ گئی آپ نے قبول کر لی۔ حالانکہ کان تک پہنچنے کے بعد، ویسے تو حضور کی وہ حدیث ممکن ہے بعض حضرات کے ذہن میں آئے ہوں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بات اس کے کان تک پہنچے اس کو مان لے اور اس کو آگے نشر کر دے۔ معلوم ہوا کہ یہ کان کا کچا ہونا ہے کہ کوئی شخص کسی نے آپ کے کان تک بات پہنچا دی اور آپ نے مان لی کہ ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا دین یہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین اس میں ہدایت دیتا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ بات جو تم تک پہنچی ہے صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ انسانی طباع کا یہ معاملہ ہے، کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی بات آپ تک پہنچ جائے آپ فوراً قبول کر لیں گے، ہاں جی مجھے تو پتا تھا، یہ تھا ہی، ہے ہی ایسا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے تو بقیہ لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، سب کے سب ایسے ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو ایک جسے آپ کہیے کہ اس کا نفس امارہ اسے اسی گناہ کی ترغیب دیتا ہے، یہ سوء ظن بھی اس میں ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس غلط بات کو فوراً تسلیم کر لیا۔ لیکن اگر آپ تک کسی کی اچھی بات پہنچائی جائے تو اس میں آپ کو تأمل ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں تو اس سے نیچے ہوں، یہ مجھ سے اوپر ہو گیا، یہ اچھائی اس میں موجود ہے مجھ میں تو ہے نہیں، لہٰذا اس کو تسلیم کرنے میں آپ جو ہے وہ پس و پیش سے کام لیتے، تأمل سے کام لیتے۔ یہ انسانی طباع بھی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا ان کے ایذا پہنچانے کی ایک شکل کیا ہے؟ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب اللہ کے رسول جو کان کے بڑے کچے ہیں۔ اور یہاں پھر پس منظر میں وہ تمام باتیں لے آئیے، غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے، اور منافقین مدینہ کا نفاق، ان کی وہ خبث باطن ان کی زبانوں پر آ گیا، جھوٹی قسمیں، جھوٹے بہانے، معذرتیں، مجبوریاں جن کا کوئی سر پیر نہیں، اور حضور نے ان تمام کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا تھا کہ آپ کے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ کوئی شخص اپنا کوئی عذر پیش کرے آپ اس کو رد کر دیں، اس کے لیے بھی تو آخر کوئی ایک جسے آپ کہیے کہ دل کے اندر کچھ نہ کچھ تو سختی چاہیے نا، کسی کے عذر کو آپ رد کر دیں۔ کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں کہ حضور نے کسی کا عذر آیا اور اس کو رد کر دیا، تسلیم کریں ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ اس بات کی تحقیق کرنا کہ تم نے فلاں جھوٹی قسم کھائی ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں، فلاں تم نے مجبوری بیان کی، میں اچھا اس کی تحقیق کروں گا، تفتیش کروں گا کہ وہ بات واقعہ ہے بھی یا نہیں۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، لہذا آپ کے بارے میں منافقین نے کیا کہا؟ ہوا اذن، یہ تو کان کے بہت ہی کچے ہیں، نرے کان ہی کان ہیں، جو بات ہم کہتے ہیں اسے مان لیتے ہیں۔ قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ گویا کہ میرا کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر میں تمہاری معذرتوں کو رد کر دیتا اور تحقیق میں پڑ جاتا یا کسی کی صحابہ میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ اس شخص نے یہ فلاں اپنی مجبوری بیان کی ہے، ذرا جا کر ٹریس کرو صحیح ہے کہ نہیں، تو پھر تو تمہارا بہانہ ٹوٹ جاتا۔ تو حضور کی شرافت و مروت جس کی بنیاد پر آپ نے کسی معذرت کو، کسی ان کی مجبوری کو رد نہیں کیا، ان کے حق میں اس دنیا کے اعتبار سے خیر بن گئی کہ حضور کا کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہیں عافیت ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر یہ نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ حضور کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کی اس معذرت کو یا اس کی مجبوری کو رد کر دیتے، اور جانا اس نے پھر نہیں تھا، نتیجتاً علی الاعلان یہ معصیت الرسول کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا۔ اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم بھی آ جاتا کہ جو علی الاعلان اللہ کے رسول کی معصیت کرتا ان کی گردنیں جو ہے ان کے تن سے جدا کر دو۔ کوئی شے بعید از قیاس نہیں تھی۔ تو گویا کہ یہ چیز ان کے لیے ایک بہت بڑا شیلٹر بن گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو بھی معذرتیں تھیں، جو بھی مجبوریاں تھیں، ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور وہ یقین کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں پر جو اہل ایمان ہیں۔ یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور سراپا رحمت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین کن کے لیے الفاظ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور سراپا رحمت ہے ہمارے نبی ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ایک مشرک رہ گئے، کافر ہو گئے، الگ ہو گئے، وہ تو گویا کہ اس دائرے سے باہر ہیں۔ لیکن وہ منافقین کے جن کا ذکر ہو رہا ہے جو تسلیم کرتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، قولاً گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقتاً دل سے اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں۔ اور جہاں کوئی سخت تقاضا آیا، جہاں جسم و جان کی حفاظت اور یہ تمام چیزیں جو انسان کے نزدیک اولین ترجیح ہوتی ہے، اس کی قربانی کا ذکر آیا، کہیں انفاق کا ذکر آ گیا، صدقات کا ذکر آ گیا، تو پھر جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے چاہے گا کہ کوئی غار مل جائے کہ جہاں جا کر چھپ جائے، کہیں کوئی سر جھکانے چھپانے کی جگہ مل جائے کہ جہاں جا کر حضور کی نظر سے وہ پوشیدہ ہو سکیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پھر اپنے ذہن میں لے آئیے منافقین کا طرز عمل، اور خاص طور پر عبداللہ ابن ابی، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ پورا جتھا موجود تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر میں نے بارہا حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ جب مدینہ سے نکلے تو 1000 کی تعداد تھی، سامنے 3000 کا لشکر ہے، اور ان کے وہ جو سامنے 3000 کا لشکر ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے، راسخ ہے کہ 1 سال پہلے جو شکست ہوئی تھی ہمیں، انتہائی ہزیمت والی شکست، اس کا بدلہ ہم نے آج چکانا ہے۔ لیکن اس موقع پر 300 کی تعداد میں منافقین کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس پلٹ آیا۔ 1000 میں سے کتنے باقی رہ گئے؟ 700۔ کس قدر بڑی، جیسے آپ کہیے چرکا، جسے عام طور پر ہمارے ہاں محاورتاً کہتے ہیں کہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے والی بات۔ تو ان لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، ہر موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کے اوپر تہمت لگائی ہے، پر انہی میں سے وہ شخص تھا جس کا میں نے حوالہ دیا غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم یہاں مدینہ کے رہنے والے بڑے عزت دار لوگ تھے، اور یہ ذلیل اور کمی کاری آ گئے وہاں سے مہاجرین کی شکل میں، ہمارے لیے وبال جان بن چکے ہیں، ہم واپس مدینہ جا کر ان لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ تمام لوگ یہ تمام باتیں کہنے والے کون تھے؟ انہی منافقین میں سے تھے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ وہی حلف کھا کر، قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، واللہ ورسولہ حق و یرضو، اس لیے کہ بہرحال مسلمانوں میں کون لوگ موجود تھے؟ حضرت عمر بھی تو تھے نا آخر، کتنے ہی مواقع پر، اور ایک واقعہ تو ہو بھی گیا تھا جبکہ ایک منافق مدینہ جو ہے جا کر گیا اور حضور سے جا کر جو ہے اس نے اپنا کوئی مقدمہ تھا اس کا فیصلہ کروانا چاہا، حضور نے دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ جو تھا اس منافق کے خلاف چلا گیا۔ اب یہ منافق جو ہے حضور سے تسلی نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ شاید حضور نے کوئی جانبداری سے کام لیا ہے، کوئی ایسی بات ہے، یا یہ کہ میں شاید اپنی باتیں جو ہے صحیح طریقے سے حضور تک پہنچا نہیں سکا، ممکن ہے یہ بات بھی اس کے ذہن میں ہو، لہذا حضور کی اس نے گویا کہ کٹہرے سے یا حضور کی عدالت سے جو فیصلہ لے کر گیا تھا اپنے خلاف، اب پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر پھر مقدمہ پیش کیا۔ تو حضرت عمر نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے پہلے بھی کسی سے ڈسکس کیا یہ بات پہلے پر؟ اس نے کہا ہاں میں نے حضور کے پاس گیا تھا تو آپ نے تو میرے خلاف فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور وہ تلوار نیام سے نکال کر اس کی گردن اڑا دی۔ اس موقع پر منافقین کا طبقہ جو مدینہ میں موجود تھا بڑا جزبز ہوا، اور بڑا جسے آپ کہیے کہ بہت انہوں نے جتھا بندی کی ہے، اور حضور کے پاس بھی آئے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جو حمیت دین تھی اور محبت رسول تھی کہ جسے تم اللہ کا رسول مانتے ہو، جو تمہارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے فیصلے پر تمہیں اطمینان نہیں ہے، اس کی عدالت سے لیا ہوا فیصلہ چاہتے ہو کہ مجھ سے تبدیل کروا لو اور اپنے حق میں کروا لو۔ تو یہ گویا کہ اس حوالے سے بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ تو یہ جو اپنے منہ سے چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے منافقین، تو چاہتے تھے کہ مسلمان ان سے کوئی راضی رہیں، ان سے خوش رہیں۔ واللہ ورسولہ حق و یرضو، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ اسے راضی کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اس دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، ان کی مخالفت اختیار کرتا ہے، محادہ کرتا ہے، حدید اصل میں آتا ہے لوہے کے لیے، یحادون گویا کہ دست بدست آمنے سامنے آ جانا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا،
تو پھر اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور وہ بہت ہی بڑی رسوائی۔ یہ منافقین تو اصل میں مارے آستین تھے، یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے منافقین کے معاملے میں بہت زیادہ بھڑکتا ہے۔ جو کافر اور مشرک ہے وہ اللہ میدان میں آ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل آیا اور اس اپنے باطل دین کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس کا خون بھی جذب ہو گیا اس میدان بدر میں، اور حضور اس کے لاشے کے قریب سے گزرے تھے تو آپ نے کہا تھا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ تو اس امت کا فرعون تھا، لیکن اس کے اندر کم سے کم اپنے اس باطل دین کے لیے وہ حمیت اور غیرت موجود تھی کہ اپنی جان قربان کر دی اس کے لیے۔ لیکن یہ منافقین تو مارے آستین ہے، یہ تو گویا کہ ان سے تو کوئی شے بعید نہیں ہے کہ کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ پشت میں خنجر گھونپنے کا کردار ادا کریں، لہٰذا ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے غصہ اور غیظ و غضب، یہی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی وہ آیت سنائی تھی سورہ صف کی، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یقیناً وہ لوگ کہ جو قول و فعل کے تضاد میں مبتلا ہیں، منافقت یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ قول و فعل کا تضاد اللہ کے نہ صرف غصے کو بلکہ بیزاری کو بڑھا دینے والا طرز عمل ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس لیے کہ یہ منافقین ہے کہ جن کا جہنم کے سب سے نچلے طبقے اندر ان کو جھونکا جائے گا۔ یہ مارے آستین تھے، اور انہوں نے ایسے ایسے موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے جسمانی ایذا اس معنی میں نہیں پہنچائی، اس میں بھی انہوں نے پوری جو ہے وہ اپنی جو ہے منصوبہ بندی کر لی تھی، مسجد ضرار بھی تعمیر ہو گئی تھی، اور پھر یہ کہ غزوے سے واپسی کے موقع پر پوری پلاننگ کر لی تھی کہ ہم میں سے فلاں اتنی کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے، اور جب حضور کی سواری وہاں سے گزرے گی تو اوپر سے بھاری پتھر ہم اوپر سے لڑکا دیں گے۔ یہ تمام انہوں نے پیش بندیاں کی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے جو پوری جو ہے وہ منصوبہ بندیاں کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی تو اپنی ایک تدبیر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے حضور کو بتا دیا۔ تو عالم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ان منافقین کو ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، اس سے جو ہے پریشان رہتے ہیں، ہر وقت انہیں اندیشہ رہتا ہے اس بات کا کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ جو ان کے دل کے اندر جو نفرت ہے مسلمانوں اور اللہ کے رسول کے خلاف اس کو عیاں کر دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو تو مانتے تھے، اور بہت سے مواقع پر ان کو اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ہماری فلاں جو منصوبہ بندی تھی اس کا حضور کو پہلے وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی، لہٰذا انہیں اندیشہ رہتا تھا کہ اگر کوئی ایسی صورت نازل ہو گئی کہ جس میں گویا کہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم دے دیا جائے کہ یہ جو منافقین ہیں ان تمام کے سر قلم کر دیے جائیں، ان کو ختم کر دیا جائے، ہر دم انہیں دھڑکا رہتا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے انسان کو اپنے سے زیادہ تو کسی کے اوپر جو ہے کوئی دوسرا تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے بارے میں خوب معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہر دم یہ اندیشہ اور دھڑکا رہتا تھا، جو جذبات ان کے دلوں میں تھے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضور کے محفل میں آ کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اپنی نفرت کا اظہار اس انداز میں کہ السلام علیکم کے معنی ہے اے نبی آپ پر اللہ کے سلامتی، السلام علیکم آپ پر موت وارد ہو جائے معاذ اللہ۔ اور اگر کوئی پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جا کر اپنے ذرا کانوں کو صاف کراؤ، ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، السلام علیکم تو نہیں کہا۔ اور اس کے بعد اپنے دل میں یہ خیال کرتے تھے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اتنی بڑی بات ہم نے حضور کے سامنے جا کر کہہ دی، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کا کوئی عذاب تو ہمارے اوپر نازل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اندر ان کی کیفیت یہ تھی حضور سے نفرت کی بنیاد، لہذا انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا اور ڈر رہتا تھا کہ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے اوپر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے تو تنبئہم بما فی قلوبہم، ان مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول پر وہ صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کے دلوں کے اندر نفرت اور جو بغض اور عداوت ہے حضور کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف وہ ان کو معلوم ہو جائے۔ قل استہزئوا، تو اے نبی کہہ دیجئے ٹھیک ہے استہزاء جو کرنا چاہتے ہو، جو ٹھٹے اڑانا چاہتے ہو، اس میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہی منافقین تھے جنہوں نے یہ بھی کہا تھا ان لوگوں کی تو معلوم ہوتا ہے دماغ چل گیا ہے، مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو چکا ہے، اتنی شدید گرمی اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے، مقابلہ کن کے ساتھ ہے، سلطنت روما اس وقت کی سپریم پاور، لہٰذا یہ الفاظ ان کی طرف سے کہے گئے، یہ استہزائیہ الفاظ بھی تھے۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں، ان میں سے بعض منافقین یہ تھے کہ جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اس موقع کے منتظر ہیں کہ جب یہ رومی فوجی جو ہیں ان تمام لوگوں کی مشکیں کس لیں گے
اور ان کی لترول کریں گے، ان کو کوڑے ماریں گے، یہ الفاظ موجود ہیں ان کے۔ اب یہ انداز جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا بھی دیا گیا کہ ان لوگوں کے یہ اقوال ہیں، یہ باتیں، اور حضور نے جب انہیں بلا کر طلب کیا اور ان سے سوال کیا تو فوراً جھوٹی قسمیں کھا لی کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا۔ اب یہ کردار ان لوگوں کا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو ٹھٹھا، جو استہزاء اور جو مزاح تم کر سکتے ہو، جس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہو ہمارے بارے میں، ٹھیک ہے کرو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ تعالیٰ جس شے کا تمہیں اندیشہ ہے ہمارے بارے میں کہ شاید ہم سب کو گرفتار کر لیا جائے گا، ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی بھی واپس پلٹ کر مدینہ نہیں آ سکے گا، وہ اتنی بڑی لاکھوں کی آرمی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ان تمام معاملات سے مسلمانوں کو نکال لے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ دیکھیے وہی بات آ گئی، جب حضور ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی تھی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں یہ کہا، تو کیا کہتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہتے یہ تھے کہ ہم تو صرف دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، آپ نے اس کو سیریس لے لیا، یہ تو ہم نے صرف مذاق میں کہا تھا، یہ تو دل لگی کے لیے کہا تھا، وقت گزارنے کے لیے ہم نے کہیں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، زبان سے یہ بات ہمارے نکل گئی، ہم اس میں قطعاً سیریس نہیں تھے۔ فرمایا انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو یہ کوئی دل لگی کی بات کر رہے تھے، یہ کھیل کود کا تماشے کی بات تھی، یہ مذاق کی بات تھی۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم یہ استہزاء کر رہے ہو؟ یہ تمسخر اور استہزاء اور مزاحیہ انداز اور فقاہی انداز جو تم اختیار کر رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے میدان میں نکلنے والے ہیں۔ لا تعتذروا، تو آج کوئی معذرت اور کوئی ہیلہ اور کوئی بہانہ پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ دیکھیے یہاں قرآن نے بالکل واضح کر دیا، اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے، حقیقتاً کافر ہیں۔ ظاہر ہے کہ کافر تو کوئی شخص اس وقت قرار دیا جائے گا جب علی اعلان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، آپ کو مانتے ہیں، انا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو فرمائے گا لا تعتذروا، آج کوئی معذرت اور کوئی ہیلہ اور بہانہ نہ بناؤ، جو باتیں تم نے کہی ہیں اور جو تمہاری منہ سے جس قسم کی باتیں نکلی ہیں، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے دین کے سراسر مذاق ہے، تمسخر اور استہزاء ہے۔ لہذا قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد فی الواقع کفر کر چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، ہم چاہیں گے تو تم میں سے ایک گروہ کو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ منافقین میں سے ایک تو وہ اصل میں معاملہ ہوتا ہے جس میں انسان کوئی شخص نفاق کی طرف چلتا چلتا پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا، واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن کچھ مثالیں ایسی بھی ہوں گی اور یقیناً تھی کہ جنہیں کہیں دل نے پھر ملامت کی ہو کہ اب تک کا تمہارا طرز عمل کیا ہے، تم نے کس کس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے دل میں کیا جذبات پیدا ہوئے تھے، یا کس موقع پر تم نے کیا کیا تھا۔ صدق دل سے اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، معاف فرما دے گا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ جو ہے اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تمہیں گویا کہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن نعذب طائفۃ، لیکن دوسرے لوگ جو توبہ نہیں کریں گے انہیں تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب تک پہنچا کر رہے گا، خواہ وہ ان کی مال و دولت دنیا ہو یا اولاد ہو، اس دنیا میں ان کے لیے سہار روح بنا دی جائے گی، یا یہ کہ پھر اصل زندگی ان الدار الآخرۃ لحیوان، جو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، ان میں تو گویا کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں رہنا ہی ہے۔ نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہت ہی سرکش تھے اور بہت گناہ گار تھے۔ یہ بارہا میرے ذہن میں یہ خیال آتا بھی رہا اور اس میں آپ حضرات کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جب بھی منافقین کا ذکر ہوتا ہے، ہم شاید اس کا اطلاق انہی لوگوں پر کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اپنے آپ کو بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم تو امن میں ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں، خاص طور پر یہ نفاق کا مرض، ما خافہ الا مؤمنا، اس نفاق کے مرض سے خائف اور خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، لرزاں ترسا رہتا ہے وہی شخص کے جو واقعتاً ایمان والا ہے۔ وما امنہ الا منافقا، ہاں نفاق کے مرض سے بالکل نچنت رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے نفاق تو مجھے لگ ہی نہیں سکتا۔ کون؟ جو خود منافق ہو۔ معلوم ہوا کہ اصل میں ایمان وہ دولت ہے کہ اگر انسان کے پاس
یہ حقیقی ایمان نہیں ہے تو گویا کہ اب وہ نفاق کے درجات شروع ہو رہے ہیں. وہ نفاق کا آخری درجہ بھی ہے جھوٹی قسمیں کھانا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اصلاً وہ دین کے جو تقاضے ہیں اس سے پسپائی ادا کرنا، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے انسان جو ہے وہ جسے آپ کہیے کترانا اور دنیاوی منفعت، یہاں کا جو بھی روپیہ پیسہ، یہاں کی مال و دولت، یہ انسان کا پیش نظر اور اصل ٹارگٹ یہ رہ جائے اور پھر اللہ کے احکامات پاؤں تلے روندے جاتے رہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھی گویا کہ اس حوالے سے بالکل فری نہ سمجھیں کہ شاید یہاں جو ذکر ہو رہا ہے انہی لوگوں کا ہو رہا ہے. انسان کو اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.